بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نیا باب قائم فرمایا ہے. باب کا عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ باب ہے اللہ تعالی کے حکم کو مان لینے کے بارے میں، اللہ تعالی کے حکم کو مان لینے کے وجوب کے بارے میں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا واجب ہے، اس سلسلے میں یہ باب ہے. اور آدمی وہ شخص کیا کہے جب اسے اللہ کے حکم کی طرف بلایا جائے اور بھلائی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو آدمی کیا کہے. باب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کو ماننا واجب ہے، اور جب کسی شخص کو اللہ کے حکم کی طرف بلایا جائے یا بھلائی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو وہ کیا کہے. اس وقت اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، جی کہنا چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ یا خاموش رہنا چاہیے؟ اس کے بارے میں یہ بات لائے، یہ ٹاپک لائے. حضرت کا مزاج یہ ہے کہ پہلے قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث پیش کرتے ہیں. تو 2 قرآن کی آیتیں ذکر کی ہیں اور ایک لمبی حدیث ہے اس باب کے اندر. بس ارادہ ہے کہ آج ہی اس کو مکمل کر لیں. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 65، 5ویں پارے میں، رکوع نمبر 6. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، انداز دیکھیے، آپ کے رب کی قسم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یعنی اللہ کی قسم. وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، فیصل نہ بنا لیں. ایک بات. دوسری بات، پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے دل میں ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر تسلیم خم کر دیں کہ مان لیں اس کو بلا چونچرا اور دل میں برائی لائے بغیر. تب تو یہ مومن ہوں گے اگر وہ اپنے معاملات میں آپ کو فیصل نہ بنائیں، کورٹ کچہری جائیں، غیر مسلم نیتاؤں کے پاس جائیں، یا مسلمان نیتا جن کو کچھ آتا واتا نہیں ان کے پاس جائیں، یا پھر آپ کے پاس تو آئے لیکن آپ فیصلہ کر دیں تو اس کو صحیح طریقے سے نہ مانیں، اس کو برا سمجھیں، تو یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہیں. یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ پاک اپنی قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں. کتنی اہم بات ہے. اور ذرا اس کو تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں.
کہ مثال کے طور پر اللہ کا کوئی حکم ہے، جیسے میراث کا حکم، ابا کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ سارے اباؤں کو اچھا رکھیں، اور جن کے والد صاحب کے والدین کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آج جو ماحول ہے والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں، جب سنتے ہیں تو دل دکھتا ہے، لیکن جب ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ماں باپ ہی کا قصور نکل آتا ہے کہ بچپن میں تربیت نہیں، ہائر ایجوکیشن، ہائی فائی ایجوکیشن، مہنگے سے مہنگا اسکول، یا پھر سستے سے سستا اسکول، سمجھ رہے ہیں، سب معاشرے میں موجود ہیں، وہاں ڈال دیے بچوں کو، نہ بچوں کو کلمہ معلوم، نہ قرآن معلوم، نہ نماز معلوم، نہ والدین کے حقوق معلوم، بلکہ میں یہ کہوں نہ اساتذہ کا ادب احترام معلوم۔ تو بچے پھر یہ پھول جیسے بچے آگے چل کے کانٹے بنیں گے ہی۔ ایک شخص ہے، یوٹیوبر، غیر مسلم ہے، بمبئی میں رہتا ہے، ونے دوبے شاید نام اس کا۔ تو اس نے ایک کلپ بنائی کہ ورد آشرم میں جا کر دیکھو، غیر مسلموں کے پیرنٹس، ماں باپ ملیں گے، مسلمانوں کے نہیں ملیں گے۔ وہ کتنا متاثر ہوا، بہت خوش ہوا۔ وہ اس لیے کہ ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی رضامندی ابا کی رضامندی میں ہے، ابا ناراض اللہ ناراض، ابا ناراض ربا ناراض۔ تو میرے بھائیوں، دل دکھتا ہے کہ والدین کی آج معاشرے میں جو قدر و قیمت ہونی چاہیے، جو ان کی خدمت ہونی چاہیے۔ ابھی غازی آباد کا یا کہیں کا ایک ویڈیو آیا تھا، غالباً وہ بھی غیر مسلم ہی تھے، اپنی ماں کو رات میں اٹھائے وہ لوگ اور لے جا کے ایک جگہ چھوڑ کے آ گئے۔ وہ ویڈیو کیمرہ، اب تو ہر جگہ کیمرہ ہے، اس میں آ گیا کہ بیٹے نے اپنی ماں کو کہیں الگ، اور بہو بھی ساتھ میں، وہ کہیں کسی جگہ رکھ کر نکل لی۔ کتنی عجیب بات ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بہرحال بات کس پر نکلی؟ ماں باپ کا ذکر کیوں ہوا؟ ہاں، ابا کا انتقال ہوا، اب میراث کی تقسیم کی بات۔ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں والے دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دفن کر کے آؤ اور فوراً میراث کی تقسیم کرنا یہ مستحب ہے، یعنی شریعت میں پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ جتنا لیٹ کریں گے اتنا مسئلے کھڑے ہوں گے۔ اور ہمارے یہاں اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ بھائی چلو اب ابا کو دفن کر کے آگے، چلو میراث کی تقسیم کرتے، تو بولیں گے کتنا لالچی آدمی ہے، ابا کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نہیں، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ میراث کی تقسیم میں جلدی کرو۔ تو اب میراث کی تقسیم کا معاملہ آ گیا۔ بیوی اگر مرحوم نے چھوڑا ہے اس کو حصہ ملے گا، ماں باپ اگر مرحوم کے ہیں ان کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، اولاد ہیں ان کو حصہ ملے گا، بیٹی ہے اس کو حصہ ملے گا۔ اب کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، تقسیم کراؤ، جو فیصلہ ہو، جو حصے میں آئے، خوشی خوشی تقسیم کر لو، تو آپ کامل مومن ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو اس میں اماں کو نہیں دوں گا، بیٹا کہے کہ میں سب رکھ لوں گا، اماں کہے کہ میں سب رکھ لوں گا، میرے شوہر کی پراپرٹی ہے میں کسی کو نہیں دوں گی، اور یا بیٹیوں کو محروم کیا جائے، یا شریعت کی تعلیم جب سامنے آئے
حکم سامنے آئے تو کہیں کہ بھائی یہ ہم سمجھ میں نہیں آتا ہے، لڑکیوں کا حصہ کیوں، ان کی تو اتنی شادی کرا دی گئی اور اتنا ان کو جہیز دیا گیا، اب اس میں میراث بھی ان کو دیا جا رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو پھر یہ آدمی مومن نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے کسی حکم پر اعتراض کرنا، یہ اللہ پاک اپنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں جو آپ کو فیصل نہ بنائے اپنے معاملات میں، یعنی رسول کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور رسول کے انتقال کے بعد ان کی تعلیمات کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ بھائی قرآن حدیث میں کیا ہے، بلکہ دنیا داری میں پڑ جائیں۔ آج کل تو کورٹ کچہری آسان ہے، سمجھ میں آئی بات کہ کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے کورٹ کچہری، یہ بہت غلط ہے۔ اس میں آپ کا پیسہ بھی استعمال جو ہے ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور وقت بھی برباد ہو رہا ہے، دشمنیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور اگر آپ اللہ رسول کے پاس جائیں، مطلب یہ کہ علماء اکرام کے پاس جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انتقال ہو چکا، لیکن آپ کی تعلیمات زندہ ہیں، قیامت تک رہیں گی، قرآن موجود ہے، تو جانا چاہیے۔ اور جو حکم ہو اس کو بھی مطلب بے چوں چرا، کوئی آبجیکشن لیے بغیر، دل میں ملامت یا افسوس کیے بغیر اس کو مان لینا چاہیے، تو مومن ہے۔ اگر دل میں برا سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ، ہاں ایک بات اور، تکلیف کا ہونا ایک الگ چیز ہے، مشقت ہو، تکلیف ہو، دل ٹوٹے، جیسے مثال کے طور پر کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی، یہ مثال اس لیے جان بوجھ کے دے رہے ہیں کیونکہ یہ اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہیں مردوں میں، عورتوں میں، معاشرے میں۔ تو قرآن اور حدیث تو بیان ہوگا، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا، اور یہ ایسا دین ہے کہ یہ تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو خود بھی لگے، چاہے مشرکین کو تکلیف ہو چاہے کافرین کو تکلیف ہو، لیکن دین اسلام تو سر بلند ہو کر رہے گا۔ پھر قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ کیونکہ جو دین اسلام پر اعتراض کر رہا ہے وہ مومن تو ہو نہیں سکتا ہے، وہ کافر ہے، تو اس کو برا لگنے دو۔ تو میرے بھائیوں، اب شوہر نے دوسری شادی کر لی، اس نے کہا کہ خدا نے مجھے رائٹ دیا، قرآن نے مجھے رائٹ دیا، حق دیا، اور قرآن کی آیت ہی شروع ہوتی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو 2 سے، 3 سے، 4 سے، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، ڈر ہے، تو پھر 1 سے کرو۔ یہ قرآن۔ اب شوہر نے کر لیا کہ بھائی میں کروں گا، انصاف کروں گا، میں ظلم نہیں کروں گا، پہلی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، پہلی بیوی کو لٹکاؤں گا نہیں، اس کا بھی حق ادا کروں گا، دوسری کا بھی کروں گا۔ لیکن اب عورت کو تکلیف ہو رہی ہے، سوکن آ گئی، تو یہ نیچرل ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر وہ کافر نہیں ہوگی، اس پر وہ مومن باقی رہے گی، اس کے ایمان میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں اس سسٹم کو مانتی ہی نہیں، میں اس حکم کو مانتی ہی نہیں، تو پھر وہ کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار۔ تو پھر کہاں مومن باقی رہے گی؟ بات سمجھتے ہیں؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شعیب صاحب ویسموی دامت برکاتہم العالیہ سے میں ملنے گیا، تو حضرت نے اپنا واقعہ سنایا، اور مطلب اس پر سنایا کہ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرو، اس پر کہا۔ مجھ سے پوچھا، پوری بات میں کہہ دیتا ہوں کہ بولے تیری بیوی عالمہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ بولے عالمہ ہے تو کیا ہوا، اس کی تربیت کرنے کا؟ میری بیوی بھی عالمہ ہے۔
میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ناراض ہو گئی. تو میں نے کہا کہ تیرا قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو، یہ تو کفر ہے. تو کہنے لگے دوسرے دن اس نے کہا کہ آپ کو کرنا ہو تو کر لو. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اب عورت ہے، دنیا کی کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے نیچر میں یہ چیز ہے، نیچرل ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ مومنہ ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، تو وہ اعتراض نہیں کرے گی. شوہر کرنا چاہے گا کرنے دے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو پرمیشن دیا ہے. کوئی مخلوق کون ہوتی ہے روکنے والی؟ کوئی بھی مخلوق. تو حضرت نے یہ کہا کہ بیوی عالمہ ہے تو کیا ہوا، اس کی بھی تربیت کرنے کا، تربیت کی ضرورت ہے کہ بھائی ان کا ایمان ہے کہ نہیں. پورے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک آیت کا انکار کر دیں گے، ایک حرف کا انکار کر دیں گے، آدمی کافر ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شریعت کے جو بھی احکام بیان ہو یا ہمیں معلوم ہو تو ہمیں کہنا چاہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم مانیں گے. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اب حج کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ رمی جمرات کرنا ہے، بڑے بڑے ستون ہیں، اس میں کنکری مارنا ہے. تو پتھر کو پتھر مارنا، وہ بھی عقل مند لوگ پتھر کو پتھر مار رہے ہیں. نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطانوں نے بہکایا، وہاں پر اس طرح کی عمارت بنا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کر کے، یہ شیطان سے دشمنی کا اعلان ہے کہ شیطان ہم تیرے دشمن ہیں، ہم تیری باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شریعت کا حکم ہے تو اس کو ماننا ہی ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دل سے خوش ہونا. اب رہی بات کبھی تکلیف ہو رہی دل میں تو کوئی بات نہیں، صبر کر لو. جھگڑا ہوا زمین کا، مفتی صاحب کے پاس معاملہ گیا قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب آپ اس کو مان لو کہ بھائی قاضی صاحب نے کہہ دیا، شریعت سنت پر اللہ رسول کا جو حکم ہے ہم مان رہے ہیں، اور چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ قاضی آدمی جو ہوگا، مفتی آدمی ہوگا، وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا اور صحیح ہو تو، بکنے والا نہ ہو تو. کیونکہ آج ہر چیز بک جاتی ہے، قیمت الگ الگ ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، پیسہ دے کر فتویٰ لے رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے علماء سو سے، یعنی ایسے علماء جو امت میں فتنہ پھیلائیں. تو یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بھائی اللہ کے حکم کو ماننا واجب ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے. حصہ میراث میں نکل رہا ہے تو دینا ہے تو دینا ہے. بہن کہہ رہی میں معاف کرتی ہوں، نہیں، پہلے لو پھر واپس کر دو نہیں چاہیے تو. یا پھر 10 لاکھ کی بات ہے، 1 لاکھ لے لو، 9 لاکھ واپس کر دو، تو ہم سمجھیں گے کہ تم کو نہیں چاہیے. اگر وہ زبانی کہہ رہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، وہ اس لیے منع کر رہی کہ میں اگر مانگ لی تو یہ بھائی میرے سے دشمنی کریں گے، اور رشتے بچانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے. اور آپ سمجھ رہے کہ میری بہن نے تو معاف کر دیا. نہیں، مسئلہ یہ پورا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور آپ یہ کہیں کہ بھائی ابا کی اولاد جیسے میں ہوں، بیٹا ہوں، میں نور نظر ہوں، تو وہ بھی تو ابا ہی کی بیٹی ہے، وہ لگتے جگر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا کہ بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہوا تو بھائی لوگ ہی جائیداد تقسیم کریں گے، اور رسمن ایسے ہی کہ کل کہیں نا کہ بہن کو آؤ حصہ لے لو. وہ بہن سوچتی ہے اگر میں ابھی گئی تو جھگڑے پہ جھگڑا، بھائی کم بولے گا، اس کی بیوی بہت بولے گی، وہ تو بات ہی نہیں کرے گی کہ دیکھو لینے آ گئے، حصہ لے رہے ہیں، ان کی شادی میں ایسا خرچہ کیے، علاج میں اتنا خرچہ کیے. تم کتنا بھی خرچہ کرو، شادی میں کس نے کہا خرچہ کرنے کے لیے؟ سادگی سے کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ شریعت کی تعلیم ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم فرماتے اس مسئلے سے، اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور مسئلہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا دارالقضا ہونا چاہیے، کامٹی میں نہیں ہے. افسوس کی بات
ناگپور میں ہے ماشاءاللہ، کامٹی والے بھی ناگپور چلے جاتے ہیں۔ تو دارالقضا مطلب یہ کہ اسلامک کاؤنسلنگ سینٹر، کہ کوئی بھی معاملہ ہے، ڈسپیوٹ، میاں بیوی، بھائی بہن، جائیداد کی تقسیم، طلاق کا معاملہ، خلا کا معاملہ، تو اسلامک کاؤنسلنگ سینٹر میں جائے گا معاملہ۔ اللہ رسول کو یہاں ہے نا کہ وہ شخص مومن نہیں، آپ کے رب کی قسم، جو آپ کو حکم نہ بنائے، آپ کو فیصل جج نہ بنائے۔ تو حضور تو رہ گئے، لیکن آپ کی تعلیمات ہیں، قرآن حدیث تو ہے نا بھائی۔ جیسے جمعہ میں ایک بات رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، یہ میں نے بتلایا۔ تو آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے درمیان موجود، احادیث تو موجود ہے، حضور کی باتیں تو موجود ہیں، تو جب حضور کی بات بیان کی جائے تو چپ چاپ سن لو، اس پر اعتراض مت کرو کہ نہیں ایسا کیسا، یہ ہم نہیں مانتے۔ آج ہی ایک ویڈیو ہم نے دیکھا، امت مسلمہ کے حالات سنیے۔ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے زبردستی عدت میں بٹھا دیا گیا، میں عدت میں بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ عدت میں بیٹھنے کا حکم قرآن میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اب اگر یہ نہیں مانتی تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیزیں میڈیا پر آ رہی ہیں۔ مسلمان عورت برقع اوڑھ کر، اندور کا معاملہ ہے، اور راجہ رجواڑوں کی جو جگہ ہے وہ میں نے دیکھا ہے، وہیں پر وہ کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ گئے تھے اندور، تو سب جگہ دیکھے تو وہاں پر وہ ایک پمفلیٹ لے کر، سلوگن مطلب جیسا رہتا ہے نا سب لے کر چلتے ہیں، اس طریقے سے وہ کھڑی ہے کہ میں عدت میں بیٹھنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے زبردستی بٹھایا گیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، دنیا بھر کی بات، میں بیوہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ تم میں سے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو، جس کا بھی انتقال ہو، اور اس کے پیچھے بیویاں ہیں، سمجھ رہے، ایک بیوی نہیں، زوجن، بیویاں۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے اور اسلام کے یہ مزاج ہے کہ آدمی ایک سے زائد شادی کرے تاکہ زنا ختم ہو اور بے حیائی ختم ہو، یا پھر ان عورتوں کو شوہر مل جائے، ان عورتوں کو جاب شاپ کرنے نہ جانا پڑے، بات سمجھتے ہیں، کارخانے نہ جانا پڑے اور دکانوں پر کام نہ کرنا پڑے، اس کو حلال طریقے سے ایک شوہر مل گیا اور عزت آبرو اس کی محفوظ۔ تو اگر وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑے ہوئے ہیں تو ان بیویوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، نکاح نہ کر لیں۔ اس سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے، مردوں کو بھی بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی رک جائیں، کتنا رکنا ہے، 4 مہینے 10 دن، 130 دن عدت گزار لیں، پھر بعد میں شادی کر لیں۔ پھر اور بھی ہے قرآن میں کہ اگر کوئی بیوہ مطلقہ عورت شادی کہیں کرنا چاہتی تو تم ٹانگ مت لڑاؤ، اگر وہ اچھا ہے رشتہ تو کر دو، قرآن میں۔ ہم لوگ کہتے رہے نہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم سنبھال لیں گے، ابا سنبھال لیں گے، بھائی سنبھال لے گا، کوئی سنبھالے گا نہیں۔ ابا انتقال، بھائی کی بیوی جینے دے گی؟ کیا حالات ہیں آپ سب کو معلوم ہے گھر میں، کہ ننند اور آپ کی وائف سے، آپ کی بہن اور آپ کی وائف سے جمتی نہیں ہے، جمتی ہی رہتی ہے، سمجھ آئے گا؟ تو بھائی ان کا راستہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ان کو نکاح سے جوڑ دو، ان سے پوچھو کہیں رشتہ کرنا ہے آپ کو، کوئی سمجھ میں آ رہا ہو، ہم کر دیں گے۔ بھائی اور ابا کو تو سپورٹر ہونا چاہیے، خاندان والوں کو سپورٹر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس عورت کو شادی کرنے سے روکا جائے۔ بہرحال یہ لمبا اور تفصیلی ٹاپک ہے، آتا رہے گا، اور ماحول انشاءاللہ بنے گا، آج نہیں تو کل، سمجھنا ہی بات، کیونکہ قرآن حدیث پر تو عمل وہ امت کرنا ہی کرنا ہے اس کو۔ آج مان لو کوئی سنت چھوٹ رہی، کل اس پر عمل کریں، نہیں کریں گے تو زبردستی کرنا پڑے گا، گوشت بند ہو جائے گا، سادگی پہ آنا پڑے گا، سمجھنا ہی بات۔ تو کہیں زبردستی اور کہیں پیار محبت سے۔ تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ رسول کا جو حکم ہو فوراً مان لو۔ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے، شریعت میں ایسا، آپ کہیں اچھا مجھے معلوم نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ کا بہت شکریہ، اب میں ایسا ہی کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ رسول کے حکم کے سامنے، اور اپنے معاملات علماء کرام کے پاس لے جاؤ، مہیلا منڈل کورٹ کچہری مت لے جاؤ، ورنہ پھر تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا، جھوٹ بولو گے، رشوت دینی پڑے گی۔ اور یہاں علماء کرام کے پاس فری فنڈ میں، لیکن نہیں آ رہی امت۔ مہیلا منڈل میں جاتے ہیں، 2-4 ہزار روپے دینا پڑتا ہے، انڈر ٹیبل آن ٹیبل، سن نہیں بات۔ بہرحال وقال تعالی انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اور مومنین کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، بالکل ایکسپٹ، ہم نے سنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم سن رہے ہیں اور ہم مانیں گے اس کو، چاہے ہمارے اوپر کتنی بھی تکلیفیں آئیں یا ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہم مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے مومنین کامیاب ہونے والے ہیں دونوں جہان میں۔ تو کیا کہتے ہیں مومنین؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ایک جگہ کا واقعہ، یہیں اپنے کانپور شہر کا ہی واقعہ ہے کہ میراث کا ذکر ہو رہا تھا، تو ایک بھائی کہتا ہے میں میراث کو نہیں مانتا، ایک آدمی کہتا ہے میں میراث کو نہیں مانتا۔ اور بھی ایسے بہت سارے واقعات کہ لوگ کہتے ہیں میں ایسا قانون نہیں مانتا، میں اسلام کو نہیں مانتا۔ جب ان کے خلاف بات جاتی ہے تو نہیں، تو پھر مومن نہیں۔ منافقین کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں۔ اہل کتاب پہلے کے یہودی اور نصارہ، یہود و نصارہ، یہ لوگ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ ہم سن رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ سمعنا وعصینا، سن تو رہے لیکن مانیں گے نہیں۔ مومنین سے یہ کہا جا رہا ہے اور مومنین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، ان کی علامت اور نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول باب قبله وغيره من الحديث فيه۔ حضرت فرماتے ہیں علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلے میں احادیثیں بہت ساری، ایک حدیث وہ بھی جو گزری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے پہلے والے باب میں، وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تم کو چھوڑے رکھوں۔ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء اکرام پر اعتراض کرنے کی وجہ سے۔ تو جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو تم رک جاؤ، اور جب میں کسی کام کا حکم دوں تو اس کو کر لو جتنا تم سے ہو سکے۔ جو نہیں کر پائے اللہ معاف کر دے گا، لیکن جتنا تمہارے بس میں ہے، جب میں کوئی کام کا حکم دوں تو اس کو مان لو۔ یہ پہلے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ حدیث بھی پہلے گزری ہے کہ بھائی رسول جو کرے کہیں اس کو مانو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دے رہے ہیں لے لو، اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ تو قرآن میں یعنی اگر ہم رسول کی بات مان رہے ہیں تو قرآن کی ہی بات مان رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں خود ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے جو استطاعت رکھے اس کے لیے۔ تو ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال کرنا ہے یا ایک مرتبہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو پھر ہر سال حج کرنا پڑتا تم کو، اور یہ تم پھر مشکل میں پڑ جاتے۔ اس لیے جب میں خاموش ہوں تم بھی خاموش ہو، زیادہ سوالات مت کرو۔ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی وہ خوب سوال کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، سوال بہت کہ اس کا مسئلہ کیا، اس کا مسئلہ کیا، اس کا مسئلہ کیا۔
اور پھر اپنے نبیوں پر اعتراض بھی کرتے کہ یہ کیسے ہی بات بیان کر رہے ہیں، یہ نئی بات کہاں سے لا رہے ہیں، ہم نے تو ایسا کبھی سنا نہیں. تو نبیوں پر اعتراض کیے تو مطلب اللہ کے حکم پر اعتراض کیے تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی. تو تم لوگ ایسا مت کرو، جو بات بتائی جائے اس پر عمل کر لو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی عمل کرو، نہ سمجھ میں آئے، مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، پھر سے عالم دین سے مل لو کہ بھائی ہم کو پھر سے سمجھا دیجیے. وہ منع نہیں کریں گے، وہ بار بار سمجھائیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے. بھائی ڈاکٹر سے آپ نے دوا لکھوائی، سمجھ میں نہیں ہے، آپ دوبارہ پوچھیں گے، وہ بتائے گا نا. وہ اچھا اگر ڈاکٹر ہوگا تو غصے والا نہیں ہوگا تو کہ بھائی ہاں اس کا یہ مطلب ہے، یہ دوا کب کب لینی ہے، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا ڈاؤٹ. تو جو بات سمجھ میں نہ اس کو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اعتراض کرنا اور پریشان کرنا عمل کے جذبے سے نہیں بلکہ ایسے ہی، تو پھر اس میں آدمی ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے. آگے حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ. یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، کسی کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے. تو کیوں ادھر ادھر اپنا ماتھا ٹیک رہے ہو، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ جب اللہ موجود ہے تو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شعر ہے جو علامہ اقبال کا نہیں، لیکن علامہ اقبال کے نام سے بہت ساری جو ہے باتیں چلائی جاتی ہیں. کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے در پہ اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. اللہ سے تو سارا کام ہوتا ہے، تو پھر ادھر ادھر کیوں چکر. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. کہ ان کے پاس جاؤ اپنی پریشانی لے کر تو کہیں گے 40 نماز تم کو ناگپور میں پڑھنی ہے، عشاء کی نماز وہاں پڑھنی ہے، اور 170 کلومیٹر دور پر ایک بوڑھے میاں ہیں، ان کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ حل کریں گے. اللہ میاں اور جامع مسجد اور پھول والی مسجد، یہ سب مسجد میں نماز کون پڑھے گا؟ تو نماز وہاں 40 دن پڑھنا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آدمی کا عقیدہ کدھر ہے؟ بھائی اللہ سے تعلق مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ رات میں آخری پہر میں آواز دیتے، کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں دوں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں، کوئی روزی کا تنگ دست آدمی ہے کہ جس کی میں روزی میں اضافہ کروں. ہم سوئے رہتے ہیں، رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو جگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اور ہم جو ہے 40 دن ادھر جا رہے ہیں زبردستی. کہاں؟ ناگپور. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. کیا عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے ہم نے دین کو. تو میرے بھائیو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کا مالک اللہ ہے. یہی توحید ہے. اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یا بنی لا تشرک باللہ. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت ساران، ان کا ایک نام ذکر کیا گیا ساران، ان سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم مطلب سب سے بڑا گناہ اور نا انصافی کی بات. خالق اور مالک نے پیدا کیا، اللہ پاک نے بنایا ہم سب کو، ہم اس کو چھوڑ کے دوسرے کے سامنے جھک رہے ہیں. اور اولیاء اللہ سے محبت کرو لیکن ان کی پوجا مت کرو، ان کے سامنے سجدہ مت کرو، اپنی پیشانی مت جھکاؤ. جھک کر سلام کرنا جائز نہیں. آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، حدیث شریف میں جھک کر سلام مت کرو، سیدھا سیدھا سر، کیونکہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی. ابھی 15 اگست آنے والی، تو ماجد دیوبندی کا شعر ذہن میں بٹھا لو ابھی سے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ کہ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہماری شریعت، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں، تو بھائی ہم نہیں لگائیں گے. جس کو لگانا لگائیں. ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. ماجد دیوبندی کہتے ہیں میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
समझ में आई बात? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। भाई हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, हम तो तयम्मुम भी करते हैं इस मिट्टी से, इसी में दफन भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी जय जयकार करें, क्योंकि भारत माता बिरादरान वतन क्या है, मूर्ति है, बाकायदा देवी है। वो हमारे बच्चों से नारे लगवाए जा रहे हैं। अपने बच्चों की भी निगरानी करें और मना करें। ऐसे स्कूल, ऐसे इदारे, ऐसी जगहें, ऐसी संस्थाएं जहां पर इस तरह के कुफरिया शिरकिया नारे लगाए गए, उनको रोका जाए, प्यार मोहब्बत से समझाया जाए। हो सकता है मसला मालूम ना हो, समझ रहे हैं, उनको बोला जाए कि भाई ऐसा नहीं, ये गलत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल कोई मसला नहीं, भारत जिंदाबाद, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि भारत माता, तो माता तो उनके यहाँ एक तस्वुर है खुदाई का, गाय माता है, गंगा माता है, भारत माता है, समझ में आई बात? तो वो उनका लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन। हम नहीं कह रहे कि आप भाई माता मत बोलो, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। कभी किसी मुसलमान को आपने देखा किसी गैर मुस्लिम को पकड़ कर कह रहा हो कि तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो? कभी नहीं, हमारे दीन में है ही नहीं। लेकिन इनको देखो, कमीनों को, किसी भी निहत्ते मुसलमान को पकड़ते हैं और उसको बोलते चल नारा लगा JCR का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमाए। लेकिन कभी ऐसा मौका हो तो छोड़ने का नहीं, समझ में आई बात? बिल्कुल भी अगर मजबूरी है, जान का खतरा है, तो नारा लगा देंगे, आपका ईमान कोई खराबी नहीं होगी। ये कुरान की तालीम कि 10 लोगों ने आपको घेर लिया और कह रहा JCR का नारा लगाओ, कह रहे हैं, अगर आप लगा देंगे तो आपका ईमान सलामत रहेगा, क्योंकि आप जबरदस्ती वो कर रहे हैं, जान का खतरा है। लेकिन ये कि 1-2 लोग तो उनको निपटा दो अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहता है कि भाई सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हैं, कोई आप पर हमला कर रहा है तो आप अपने बचाव की खातिर उस पर भी हाथ उठा सकते हैं, उठाओ अच्छे से, समझ में आएगा। और फल वगैरह काटने के लिए चाकू की जरूरत पड़ती है सफर में इधर उधर, तो उसको भी रखो। और 4 व्हीलर वगैरह है तो कभी जानवर सामने खड़ा हो जाता है, हटता नहीं है, तो डंडा भी रखो, सरिया वगैरह, रॉड वगैरह, ताकि वो जानवर को प्यार मोहब्बत से हटाया जाए। वो आपके बोलने से हटेगा नहीं, वैसा डंडा बजाएंगे तो फिर वो हट जाएगा। तो बहरहाल, तो जो कुछ भी है आसमान और जमीन में, ये सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अल्लाह से हम दुआ मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, आज बहुत सारे लोग बेचारे परेशान रहते हैं, अमलियात ये वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया। तो आपने बहुत दुआ की, बहुत दुआ। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बहुत दुआ है कि अल्लाह, ये कौन सी कैफियत मुझ पर तारी हो गई कि मैं चीजों को भूलने लगा हूं, खाना खाए कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, ये जो रूटीन हुजूर का पर्सनली जो मामला था इसमें, बाकी दीन के सिलसिले में कोई भूल नहीं, नमाज बराबर हो रही है, लेकिन अपनी जाती चीज में भूलने लगे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जादू का असर होता है। तो बहुत दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने सब वाज़ेह कर दिया कि आप पर जादू हुआ है, किसने किया है, कहाँ किया है, किसके जरिए किया, बालों के जरिए किया, उसका हल क्या है। सूरह फलक, सूरह नास 11 आयतें हैं, एक एक आयत पढ़ते जाइए और जो बालों पर गिठान है उसको खोलते जाइए। सूरह नास, सूरह फलक की बरकत से जादू का असर खत्म हो गया। लेकिन ये आयतें और सूरतें नाजिल कब हुई? हुजूर ने बहुत दुआ की। आज हम लोग दुआ करते ही नहीं, 5 मिनट भी दुआ नहीं करते। और तहज्जुद तो बुजुर्गों का काम है, अल्लाह वालों का, और हम लोग पता नहीं कौन से वाले हैं। तो दुआ करनी चाहिए, दुआ मोमिन का हथियार, दुआ सिलाहुल मोमिन। और फिर इलाज की जरूरत है, इलाज भी कराना चाहिए कोई अच्छे दीनदार परहेजगार से, मुखलिस से। ये नहीं कि कोई भी रूहानी आपने सुन लिया कि बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं और बाबा नमाज भी नहीं पढ़ते, मस्जिद भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कुछ लोग आए और उनके बारे में ये चर्चा हुई कि ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं,
پتہ چلا نماز نہیں پڑھتے. حضرت نے فرمایا پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن جہنم میں، کیونکہ نماز نہیں پڑھ رہے. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنے اکثر جو یہ بابا لوگ ہیں، اکثر اللہ ماشاء اللہ نیک صالح علماء بھی ہیں، پرہیزگار لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ گرو گھنٹال ایک نمبر کے. سمجھ میں آئی بات؟ دھوکے باز. آپ کو کچھ نہیں ہو کہیں گے آپ کے اوپر اثر ہے، گھر میں بندش ہے، آنا پڑے گا، اور کستوری لانی پڑے گی بھائی 40,000 دو. سمجھ میں آئی بات؟ کالا بکرا لانا پڑے گا، کالا مرغا. ارے بھائی اللہ کے یہاں کلوں کا کہاں مسئلہ ہے کچھ کہ وائٹ کپڑے میں نماز قبول ہوگی، کالے کپڑے میں نہیں ہوگی، ایسا کہاں ہے کچھ. اب یہ لوگ دیکھو دکان چل رہی ہے برابر، انکمنگ فری ہے اور بابا بزی ہے. تو ان چکروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سب جھکاؤ، اسی سے اپنے مسئلے حل کرواؤ. وہی سب کچھ کرتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کالی بلی سامنے سے گزر گئی، گاڑی موڑ لیے، کہ ارے بھائی ابھی راستہ کاٹ دیے، اس کو جینے دو بھائی، کالی بلی کو بھی. سمجھنا ہی بات، اس کو جانے نہیں دیں گے آپ. کالا کتے، ایک آدمی تھا، اس نے کالے کتے کو دیکھا تو اس کے پاس گیا، بہت ادب احترام سے سلام کیا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جنات ہیں نا، جنات وہ کالے کتے کی شکل میں آتے ہیں، کہیں یہ جناتوں کو سردار ہو اور خوش ہو جائے اور مجھ کو کچھ دے دے تو اس لیے کالے کتے کو سلام ہو رہا ہے. کتنی جہالت. سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں. اعمال ہمارے اچھے ہوں گے سب اچھا اچھا ہوگا، اعمال برے سب برا برا ہوگا، چاہے سفر کا مہینہ ہو چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو. اور ان گھنٹالوں سے، گرو گھنٹالوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا کے واسطے اپنی فیملی کو بھی بچاؤ. وہ بانس گاڑتے ہیں، وہاں طواف ہو رہا ہے مارکیٹ میں، دھاگے باندھے جا رہے ہیں، شادی ہو جا رہے ہیں. رشتہ لے کر جاؤ تو شادی ہوگی. فرشتے تھوڑی رشتے لے کر آئیں گے، فرشتے تو روح قبض کرنے آئیں گے ڈائریکٹ. ایک 60 سال والی آدمی نے پیپر میں ایڈ ڈالا کہ رشتے کی ضرورت، تو ایک آدمی نے کہا اس کو فرشتے کی ضرورت ہے. سمجھنا ہے بات، رشتے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کی ضرورت. تو اللہ کے بندو، یہ پروپیگنڈا اسی طریقے سے کسی کو سواری آ رہی، روح آ رہی، ارے روح گالی تھوڑی دیتی ہے، وہ بھی بغداد کی. ان لوگ کو کہاں یہاں انڈیا کی گالی آتی ہے. سمجھ نہیں بات. لیکن یہ اس پر سواری آ رہا ہے کہ گالی بھی دے رہا ہے، کیس بھی کر رہا ہے، سوئی بھی چبھے دے رہا ہے کوئی. سمجھ نہیں بات. تو اللہ کے بندوں ان پروپیگنڈاؤں سے اور تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ. کچھ نہیں، کوئی بزرگ خالی نہیں ہے. جس کا انتقال ہو گیا نیک ہے تو اس کی روح علیین میں رکھ دی جاتی ہے، برا ہے تو سجین میں رکھ دی جاتی ہے. قرآن میں سورہ مطففین پڑھو 30واں پارہ. اور میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، کہتے کہتے رہ گیا کہ بھائی قرآن سے جڑیے، قرآن پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، سیکھیے، تو آپ خرافات سے بچیں گے. جو لوگ قرآن سے جتنا دور ہیں آپ ان پر ریسرچ کر لیجئے، سرچ کر لیجئے. جو قرآن سے جتنا دور ہے اتنا خرافات میں وہ مبتلا ہے، اور جو قرآن سے جتنا قریب ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کا ترجمہ مطلب سمجھتا ہے، یا جیسے درس حدیث وغیرہ میں بیٹھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے، خرافات سے بچیں گے. ورنہ بس دمادم مست قلندر سارا جیب کے اندر جھومتے رہو آپ بھی. بھائی ڈھول حرام ہے، ڈھول بجانا. ایک عورت نے منت مان لیا، بس بات ختم کر رہے ہیں، اس کو آئندہ ہفتے تفصیل سے بیان کریں گے. ایک مولانا صاحب کی عورت نے منت مان لیا اگر میرا کام ہوگا تو میں مسجد میں ڈھول بجاؤں گی. اب بتاؤ، کام ہو گیا. اب وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی کہ آپ کو ڈھول بجانا ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھائی ڈھول بجانا تو حرام ہوگی مسجد میں. اس عورت نے کہا کچھ بھی کرو تم جانو، میرا کام ہو گیا، میں نے منت مانی تھی. حالانکہ ایسی منت پوری کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور ایسی منت ماننا بھی صحیح نہیں ہے، گناہوں کی منت. لیکن اب یہ ایک لطیفہ ہے، مولانا پارم حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اس کو. تو
اب مولانا صاحب نے ایک ترکیب نکالی کہ ڈھول لے کر گئے مسجد میں اور ادھر سے بجایا، کہا بھائیوں سنو، ایسا بجایا پھر ادھر سے بھی بجایا، کہا چاہے ادھر سے بجاؤ تو بھی حرام، ادھر سے بجاؤ تو بھی حرام، ڈھول بجانا حرام۔ اب وہ منت پوری ہو گئی ہے نا ایگزامپل کے طریقے سے۔ تو بھائی ڈھول تاشے ناچنا گانا یہ اسلام کا عمل ہے ہی نہیں، اسلام میں کہاں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اب ہم بزرگوں کے نام پر، اللہ والوں کے نام پر، نبیوں کے نام پر، صحابہ اکرام کے نام پر غیروں کی نقل کریں، ناچیں کودیں، ڈھول بجائیں، میوزک بجائیں، 1 2 3 ہو ہے نا، 1 2 3 اس کے بعد سب شروع ہوتا ہے، آواز تو آتی نا ادھر بھی۔ یہ سب حرام ہے، اللہ کے واسطے سب چیزوں سے بچیں اور اللہ رسول کا جو حکم ہو اس پر دل و جان سے عمل کریں، نہیں معلوم ہے پوچھ کر عمل کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم نہیں ہے تو جن کو معلوم ہے یعنی علماء کرام ان سے پوچھو اور عمل کرو، انشاءاللہ جنت میں خیر و عافیت سے پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے کہ میرا امتی ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کیا اور مجھ سے محبت کی، خرافات سے اپنے آپ کو بچایا اور توحید یعنی ایک اللہ کو مانے، اللہ ہی کی مانے، اللہ ایک ہے اسی کی مانے، اس کے علاوہ کسی کی نہ مانے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ دونوں جہان سے اپنے کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اللہ سے مطلب ہے، لو لگانا ہے اللہ سے لگانا ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت میں ہے میری زندگی کا دھارا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، نہ گلوں سے مطلب یعنی مجھے پھول سے کوئی مطلب نہیں، اور پھول کا رنگ کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی، اس سے بھی مطلب نہیں۔ مطلب کا بھی مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کہ آدمی بازار سے گزر رہا ہے، اب وہاں غیر محرم عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، یا ایئرپورٹ ہے، اسٹیشن پر ہے، کہیں پر بھی وہاں عورتیں ہیں خوبصورت پھول جیسی، تو اس کو کوئی مطلب ہی نہ ہو کہ پھول جیسی ہیں کہ کانٹے جیسی ہیں، کیا ہے وہ جانے۔ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت میں ہے میری زندگی کا دھارا، میرا رخ کسی اور سمت میں ہے، یعنی اللہ کی طرف میرا دل متوجہ ہے، ان حسیناؤں اور ان لیلاؤں کی طرف میرا دل متوجہ نہیں ہے، یہ تو سب خاک ہو جائیں گی۔ میر مت مرنا کسی گلفام پر، کسی خوبصورت پر مرنا نہیں، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، انہی پر آپ کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کرنا ہے۔ ان پر کیا مرنا، مرنے والوں پر کیا مرنا، اللہ پر۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اللہ پر ہمیں مرنا چاہیے، قربان ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے لو لگانا چاہیے، کسی اور مخلوق کی طرف نہیں۔ تو حضرت کا شعر مکمل کروں میں، پھر بات ختم۔ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت میں ہے میری زندگی کا دھارا، جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے جو دل پر تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو آنسو نکل آئے، تو وہ آنسو یہ تارے کی طرح ہیں، جیسے تارے فلک میں آسمان میں چمکتے ہیں، تو میری بندگی کا تارا اللہ کے دربار میں بھی چمکے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کوئی سوال پوچھ سکتے جی؟ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ سپر پاور بھی اللہ تعالیٰ ہے، سپریم پاور بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جی نہیں، امریکہ کیا، امریکہ جیسے ہزاروں ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ رومن امپائر، روم کو، فارس کو صحابہ اکرام نے فتح کیا، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ یہ امریکہ کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ مغلوب ہوگا، اور یہاں بہت دین کا کام بھی ہوتا ہے اور بہت اچھے اچھے مسلمان بھی ہیں۔
समझ रहे हैं, कोई सुपर पावर नहीं, अल्लाह सुपर पावर। और किसी को शक हो तो अफगानिस्तान की तारीख पढ़ ले कि मुल्ला लोगों ने क्या से क्या कर दिया, अमेरिका को भी भगाया और रूस को भी भगाया। अल्लाह पाक बात ये होती है उसमें होना चाहिए कि जिसमें किरदार, जी जी उसमें किरदार नहीं, सही बात। तो कितनी भी खूबसूरत है, किरदार बड़ी चीज है। शेर है कि कोई बड़ा होता नहीं कोई बड़ी बातों के करने से, बड़ा होता नहीं कोई बड़ी बातों के करने से, बड़ा होता है वो जिसका बड़ा किरदार होता है। तो अपनी किरदार को ऊंचा बनाओ अल्लाह के लिए, अल्लाह पर कुर्बान हो जाइए, अल्लाह पूरी दुनिया में आपको चमका देगा। मिट्टी प्लस मिट्टी, उसका रिजल्ट मिट्टी, और मिट्टी प्लस अल्लाह, तो अल्लाह तो फना नहीं होता, न खत्म होता है। तो ये मिट्टी ऐसी चीज के साथ लग गई जो कि हमेशा बाकी रहने वाली है। तो हमेशा आपका भी जिक्र होगा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, सहाबा इकराम का जिक्र हो रहा है, अबू जहल का जिक्र तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मिट्टी प्लस मिट्टी हो, और इधर मिट्टी प्लस अल्लाह। ठीक है भाई, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन।